چلے گئے جناب اسرافیل آئے واپس گئے، جناب میکائیل آئے واپس چلے گئے، جناب اسرائیل آئے واپس نہیں گئے، مٹی اٹھا کے لے گئے، مٹی اٹھا کے لے گئے، زمین روتی رہی، جناب جبرائیل آئے زمین روئی، جناب میکائیل آئے زمین روئی، جناب اسرافیل آئے زمین روئی، زمین کے رونے میں بھی حکمت۔ اب کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے جناب جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، مٹی اٹھا کے کیوں نہیں لے گئے؟ وہ جناب جبرائیل جو اللہ کے تمام نوری ملائکہ کا سردار ہے، وہ چاہتے مٹی اٹھا کے لے جاتے، مگر نا میرے رب کی مشیت نہیں، کیونکہ جناب جبرائیل اگر پہلی بار میں آئے، حضرت جبرائیل اپنے طاقت کے بل پہ، اپنے طاقت کے بوتے پہ جناب جبرائیل مٹی لے جاتے، مگر نا میرے رب کی مشیت نہیں، کیونکہ جناب جبرائیل اگر پہلی بار میں آئے، حضرت جبرائیل اپنے طاقت کے بل پہ، اپنے طاقت کے بوتے پہ جناب جبرائیل مٹی لے جاتے، زمین روتی نہیں، جناب اسرافیل اگر مٹی لے جاتے زمین روتی نہیں، جناب میکائیل مٹی لے جاتے زمین روتی نہیں۔ یہ رونے میں فائدہ کیا ہوا ہے؟ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ طبیب ہے، اللہ قم الحاکمین ہے، وہ رب کو پتہ ہے قانون کیسے بنانا ہے، دنیا کا نظام کیسے چلانا ہے، دنیا کو کیسے آگے بڑھانا ہے، وہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے۔ جناب جبرائیل واپس چلے گئے، زمین روتی رہی، اور جب کوئی چیز روتی ہے آنکھ سے پانی نکلتا ہے، کوئی بھی ہو جب روتا ہے تو پانی نکلتا ہے نا، انسان روتا ہے پانی نکلتا ہے کہ خون نکلتا ہے؟ آنکھ سے کیا نکلتا ہے؟ پانی نکلتا ہے۔ آپ کہیں گے حکمت کیا؟ حکمت یہ ہے کہ اگر جناب جبرائیل علیہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی کو لے جاتے پہلی بار میں زمین روتی نہیں، زمین روتی نہیں، جب زمین روتی نہیں، یہ جو دنیا میں ندی نالے یہ پانی دکھتا ہے، یہ زمین کے رونے کی وجہ ہے جو دنیا میں پانی آیا۔ اگر یہ زمین روتی نہیں، حضرت جبرائیل پہلی بار مٹی لے جاتے، زمین روتی نہیں، اور جب زمین روتی نہیں تو پھر پانی کہاں سے آتا؟ اور پانی اگر نہ ہو، کھانا نہیں ہو کام چلے گا، اور پانی نہیں ہو تو کام نہیں چلے گا۔ کھانے کے بغیر تو انسان 1 2 3 4 دن برداشت کر سکتا ہے، مگر پانی کے بغیر 1 گھنٹہ بھی مشکل پڑ جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی اٹھا کر لے گئے، جب رب کی بارگاہ میں پہنچے نا، اب اور جی لگا کے بولے تو بات آگے بڑھ جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب مٹی اٹھا کے لے گئے، رب کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے فرمایا اسرائیل جب مٹی اٹھا کے تم لائے ہو نا، تو اب قیامت تک ان انسانوں کی میں تخلیق فرماؤں گا، انسانوں کو بناؤں گا، اب قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی روح بھی نکالنا آپ کا کام ہے، تمام انسانوں کی روح نکالنا بھی آپ کا کام ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب اتنا سنا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے پروردگار یہ کام بڑا سخت ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا، حکم تو رب کا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے رب نے فرمایا کیوں یہ کام کو کیوں نہیں کرو گے؟ اب جی لگا کے بولے تو میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی اٹیک سے مر جاتا ہے، کوئی بخار سے مر جاتا ہے، کسی کو ٹھوکر لگتی ہے مر جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے، اور جب مرتا ہے کوئی تو اس کے گھر والے آؤ بکا کرتے ہیں، روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، آؤ بکا کرتے ہیں، پریشان ہوتے نہیں، ماں الگ روتی ہے، باپ الگ روتا ہے، بیٹا الگ روتا ہے، اگر شادی شدہ ہے بیوی الگ روتی ہے، دوست الگ روتے ہیں، بھائی الگ روتا ہے، بہنیں الگ روتی ہیں، سب روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، سب پریشان ہوتے ہیں، اور بڑا دردناک منظر ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا میرے ربا یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے جب میں روح نکالوں گا تو یا تو کسی کا بیٹا ہوگا، یا کسی کا باپ ہوگا، یا بھائی ہوگا، یا کسی کا شوہر ہوگا، یا کسی کا باپ ہوگا، بھائی ہوگا، بیٹا ہوگا، اور میرے مولا کسی لیڈیز کی اگر میں جان نکالوں گا، کسی عورت کی جان نکالوں گا، ماں ہوگی، بہن ہوگی، یا بیوی ہوگی، اور ربا یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ کبھی تو حکم دے گا، ابھی ماں اور باپ ہونا بھی نہیں ہے، تو نے حکم
हुक्म दे दिया रो निकालना है। कभी आपने ऐसा भी देखा होगा बच्चा एक दिन का है, माँ जान दे देती है। कभी ऐसा भी होता है शादी बिल्कुल होने वाली होती है कि दूल्हा बन के तैयार, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। ऐसे मामलात में इंसान परेशान होगा, लोग रोकने लग जाएंगे। मेरे रब की बारगाह में हजरत इस्राईल कहते हैं, ओ मेरे रब्बा, लोग मुझे बुरा कहेंगे क़यामत तक, ये काम इसलिए मुझे न दे, ये जिम्मेदारी मैं नहीं निभा सकता हूँ। मेरे रब ने हुक्म फरमाया, जिब्रील इस्राईल सोया, ये काम तेरा है, इनकी रूह निकालना तेरा काम है, इनके ज़हनों से तेरा नाम निकालना मेरा काम है। इनके ज़हनों से नाम तेरा निकालना मेरे काम है, मेरे जिम्मे। मेरे आका के गुलामों, आप कहेंगे कैसे? आप देखते हैं अब किसी का एक्सीडेंट होकर मौत हो जाती, किसी के पेट में दर्द होता, किसी पे अटैक पड़ता, किसी पे सर के दर्द में कोई इंसान मर जाता, किसी के पेट में दर्द होता है मर जाता है। अभी लोग ठीक था, चल रहा था, ठोकर लगी के मर गया। अब पूछने वाला पूछता, ये नहीं कहता इस्राईल आए रूह निकाल के ले गए, इस्राईल आए फला जगह से ले गए, इस्राईल अलैहिस्सलाम आए फला जगह से ले गए। जब भी बात आती है बोलते क्यों खत्म हो गया, लोग कहते हैं अभी ठीक था, अटैक पड़ गया खत्म हो गया, सर में दर्द हुआ खत्म हो गया, अभी ठोकर लगी खत्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया खत्म हो गया। ये रब की हिकमत देखो, अल्लाह ने वादा फरमाया, ओ हजरत इस्राईल सुनया, इनका नाम तेरा नाम इनके ज़हनों से निकालना ये मेरी जिम्मेदारी है। दुनिया क़यामत तक ये गवाह रहेगी कि हजरत इस्राईल का नाम कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए कि अल्लाह ने ज़हनों से हजरत इस्राईल का नाम निकाल दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्राईल मिट्टी ले गए, अब वो मिट्टी गई, और जो मिट्टी गई थी एक मुट्ठी थी, एक मुट्ठी थी, लेकिन उसमें रंग बहुत थे, रंग बहुत थे मिट्टी में, रंग बहुत थे मिट्टी में। रंगों की बात आई है।